ہر کوئی مظلوم پر کرتا تھا کس قدر زخمی ہوا تھا کیا کہوں صفا تیرا غربت میں سکینہ میں اکیلا ہو گیا حال میرے بھائی کا بیٹی کروں کیسے بیان جب میں پہنچا وہ ہے تو موت کے درمیان سر سے پا تک گرز کے دیہوں کے بھالوں کے نشان ہاتھ میں ایک تیر تھا ایک ہاتھ میں تھا خون بھرا غربت میں سکینہ میں اکیلا ہو گیا کہتا تھا لاشا میرا دل لا پیغام میں نہ جائے مجھ سے اب شیطانیوں کا سامنا ہونے نہ پائے یہ گزارش ہے سکینہ میرے لاشے پر نہ آئے یہ گزارش ہے سکینہ میرے لاشے پر نہ آئے مرتے مرتے اس کا صفا اس سے شرمندہ رہا قبل المصائب میں کچھ اپنی طرف سے جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے میں ایک بات میری بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اسی مجلس میں 2 سال پہلے کی کچھ گڑبڑ ہوئی تھی یہ میں بتانا میرا کام ہے میرا فرض ہے بتا رہا ہوں مومن اس کو غور سے سنیں آپ لوگوں کی محبت میرے آنکھوں سے میں مانتا ہوں یہ دل یہ میں نے خاص کر کے اس میں رہا یہ مجلس ہے کہ علی اور فکرہ پڑھنا لائق ہے غرم اللہ ان کے درجات بلند کرے اچھی ہے محبت دلی محبت ہے میرے کو میں بھی شراکت میں رکھتا ہوں لیکن میرے علاوہ بھی جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی یہی ذکر کرے گا جو میں کر رہا ہوں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے چلی بابو پڑھنا مسجد سے پہلے بھی بانیہ مسجد کو بولا گیا کہ پڑھاؤ ابرار کو پڑھاؤ ابرار ہے تربیت صاحب قبلہ بھی ہے میں نہیں رہا صدر صاحب کو یا میں صدر صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں اگر میں نہیں رہا مجھے صدر صاحب کے لیے ہے کوئی مومنین ان پر انگلی نہ اٹھائے صدر صاحب کو حق ہے اگر میں نہ رہوں تو جس کو چاہے وہ پڑھائے حاکم بھی صاحب جس کو چاہیں وہ پڑھائیں تو آج میں ہوں میں پڑھ رہا ہوں اب کل مر جائے تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ علیوہ بھی پڑھنا تو کیا میں مر کے میں بھی پڑھنے آؤں گا سلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہ اللہ تعالیٰ نے ہے مجلس منصوص ہے بابل وائے فکر کے مقصد تو آپ بازی کا ماتم کر رہی ہے اور اب اس وقت اس بارگاہ میں آپ موجود ہیں جسے سید سجاد کہا جاتا ہے جب بھی مدینے میں کہیں ذکر مجلس ہوتی مولا سے بڑھ کر ذاکر کوئی نہیں ہے لیکن جب مولا کسی ذاکر کا انتخاب کرتے تو ذاکر ممبر سے ہوتا خود تشریف فرش خاص کا تشریف فرما ہوتے
ہوتے اور جب ذاکر مصائب عباس پڑھتا لفظ عباس زبان پر آتا تو مولا افتادہ ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اس پر تعظیم کرتے تھے۔ ذاکر نے 3 مرتبہ مولا کا عباس کا نام لیا، ذاکر کے 3 مرتبہ کہنے کے بعد مولا خود تعظیم کے لیے اٹھے۔ اختتام مجلس پر ذاکر قریب آ کر پوچھتا ہے کہ مولا سجاد یہ کیا ماجرا ہے کہ جب بھی میں آپ کے چچا کا نام لیتا ہوں آپ ادب سے اٹھ کر تعظیم کرتے ہیں؟ سجاد کہتے ہیں کہ بھائی تو نہیں جانتا چچا عباس کہ ہم پر کیسے احسانات ہیں، تو قیامت تک میرے چچا کا ذکر کرتا رہے گا، میں اسی طرح اٹھ کر تعظیم کرتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی، شہادت مسلسل آپ سن رہے ہیں صبح سے، یہ قافلہ لشکر مدینے سے قافلہ کربلا سے مدینہ، مدینے سے چلا ہے یہ قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام۔ عزیزو عالم یہی ہوتا تھا کہ ہر مقام پر جب شام ہوتی تو سروں کو الگ رکھ دیا جاتا، قافلے کا قیام ہوتا۔ اس مقام پر قافلے کا قیام ہوا، مولا کا جانے والا رسول خدا کا ضعیف صحابی اسے اطلاع ملی کہ قافلہ اہل حرم کا قافلہ ہے، تو وہ چاہنے والا امام سجاد کی خدمت میں آیا، سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ علیہ السلام کیا۔ مولا سجاد نے پوچھا کہ بھائی کون ہے تو اس عالم غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے، یہاں تو ہمیں کوئی سلام لائق سلام نہیں سمجھتا۔ صحابی کہتا ہے کہ مولا میں آپ کے نانا کا پرانا صحابی ہوں، مجھے قیامت کی اطلاع ملی تو میں آپ کو کرتا دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ صحابی پوچھتا ہے مولا یہ نیزوں پہ سر کس کے ہے؟ تو مولا سجاد کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ وہ ایزغر کا سر ہے، وہ محمد کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے، وہ دیکھ وہ میرے چچا وہ بابا حسین کا سر ہے، سب کے سر بتائے۔ ایک مرتبہ صحابی کہتا ہے کہ مولا کیا آپ کے چچا عباس نے وفاداری نہیں کی؟ ایک مرتبہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا کہ یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ تو کہا مولا مجھے ہر ایک کا سر بلند دکھائی دے رہا ہے، مولا چچا کا عرض چچا کا سر کہیں نظر نہیں آتا۔ صحابی کا ہاتھ تھاما، اس گھوڑے کی گردن کے پاس آئے جس گھوڑے کی گردن سے غازی کا سر لٹکایا گیا تھا، پوچھتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ چچا عباس نانا کا صحابی پوچھتا ہے آپ کا سر نو کے لہجہ پر کیوں نہیں ہے، گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کٹے ہوئے پاس کے سر سے آواز آئی بیٹا سجاد لعینوں نے کئی مرتبہ میرا سر نیزے پہ بلند کیا، لیکن جب نیزے کی بلندی سے شہزادیوں کے سروں پہ نظر پڑتی ہے میرا سر نیزے پہ نہیں رہتا۔ عزیزان گرامی، خواہش ہے بانیان مجلس کی کہ قبر عباس کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ یہ ایام نہیں ہے یہ تذکرہ کرنے کا، لیکن بانیان مجلس کی خواہش ہے۔ ایک مرتبہ جب رہائی ملی، جناب سید سجاد کو رہا کیا گیا تو سب سے پہلے کربلا میں آئے اور وہیں حسین منانے کے لیے زینب نے کہا کہ بیٹا سجاد مجھے عباس کی قبر پہ جانا ہے، مجھے عباس کی قبر پہ لے کر چلو۔ جناب عباس کی قبر پر جناب سید سجاد لے کر آئے، شہزادی زینب نے غور سے قبر کو دیکھا، کہا کہ بیٹا سجاد میں نے میرے بھائی عباس کی قبر کو کہا تھا کہ تم کسی بچے کی قبر پر لے آئے ہو، کہا پھوپھی اماں یہ میرے بارے میں ظالموں نے اتنے وار کیے، میرے لالا بچہ تلاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اسی لیے قبر چھوٹی بنائی گئی، یہ میرے چچا کی قبر ہے۔ ماتم حسین کر دو
جل